بارگاہ محمد میں سب کے راجہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. خدا سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے, عمر دراز عطا فرمائے. یوں ہی مولا کی بارگاہ میں ملت آل محمد فرماتے رہیں, آپ کی یہ بزم یوں ہی ہری بھری رہے. آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں, یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم کو آل محمد نے ایسے نایاب محبت کرنے کے لیے ہیرے عطا کرے کہ جن کو بھی آپ دیکھیے تو ان کے رنگ الگ نظر آتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے بدقسمتی ہے کہ وہاں ڈھونڈے جا رہے ہیں تو دستیاب نہیں ہو رہے, اور یہاں عطا پہ عطا یہ ہے کہ 14 ایسے نایاب نگینے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھیے تو کوئی خلد میں چمک رہا ہے, کسی کو دیکھیے تو کوئی عصمت میں چمک رہا ہے, کسی کو دیکھیے تو کسی کی شجاعت میں چمک رہا ہے, کوئی اپنی صداقت میں چمک رہا ہے, کوئی اپنے علم میں چمک رہا ہے, کوئی اپنی قضاوت میں چمک رہا ہے, کوئی اپنے سری و رضا ہونے کا تمغہ لیے بیٹھے ہے, کوئی اپنے کاظمیت کا دعویٰ پیش کر رہا ہے, کوئی اپنی نقاوت کی جھلکیاں دکھا رہا ہے, کوئی اپنے حیبت و تذکری ہونے کا چلن پھیلا رہا ہے, اور خدا کے طریقے کوئی ایسا قائم و نائب ہمارے سامنے موجود ہے جو خدا کے غیب ہونے کی دلیل عطا فرما رہا ہے. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر لامحدود مقصد مقصود خدا بندی دانش و بینش کے لیے ہے کہ جن کی وجہ سے انسان لائق قابل اور مقبول ذکر ہو جایا کرتا ہے. ورنہ وہ انسان کہ جو اپنے آپ میں اپنے تعارف کرانے کا محتاج تھا, اپنے آپ کو پہچانوانے کا محتاج تھا, یہ خدا کی کریمی ہے کہ اس نے محمد کی امت میں قرار دے کر ہمارا تعارف کو آسان فرما دیا. اب ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں, فلاں صاحب کے بیٹے ہیں, زیدی ہیں کہ مرزا ہیں کہ رضوی ہیں. معتبر اور مدلل تعارف یہی ہے کہ حسین کے قبیلے کے تعارف ہے, علی کا شیعہ ہوں, فاطمہ کی دعا ہوں, رسول کا امتی ہوں, حسین کا حسینی ہوں, آخری امام کا رعایا ہوں. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ اپنی بزموں میں رسول کا ذکر نہیں کرتے, زینتوں کو, محفل کی زینت رسول کے ذکر کو کیوں نہیں قرار دیتے. یعنی معاملہ یہ نہیں ہے, دیکھیے ہندوستان ہے, سب کو اعتراض کرنے کا حق ہے, لیکن ہمیں اپنا ڈیفینس کرنے کا تو حق ہے. ہمیں اعتراض کرنا نہیں آتا لیکن ہم اپنا ڈیفینس تو پیش کر سکتے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے کائنات میں رسول کو بھیجا, اور تمام تعریف یہ ہے کہ اس رسول کو کمر ضعیف و لبائے افضلیت پہنا کر آدم ضعیف البنیان کو لباس افضلیت پہنا دیا. وہ محمد جو آگے آگے چلتے تھے, قرآن پیچھے پیچھے چلتا تھا, کبھی مکان میں ہوئے تو آیت مکان میں بھیج دی, کبھی میدان میں ہوئے تو آیت میدان میں بھیج دی, کبھی ممبر پہ ہوئے تو آیت ممبر پہ بھیج دی, کبھی بیٹھے ہوئے تو آیت بیٹھے میں بھیج دی. نئے طالب لفظوں کو محتاط کرو, بلکہ قرآن محمد سے اتنا مانوس تھا کہ محمد چادر تطہیر کے اندر آ گئے, آیت وہاں تک بھی چلی آئی. قرآن رسول سے اتنا مانوس تھا کہ محمد چادر کے نیچے بھی آ گئے تو آیت وہاں تک چلی آئی. خدا رسول کو دیکھتا جاتا تھا, کائنات کا نقشہ تب ترتیب پاتا جاتا تھا. چہرے کو دیکھا تو کہہ دیا والشمس والضحاہا, بالوں کو دیکھا تو کہہ دیا واللیل اذا یغشاہا, کالوں کی رخصی کو سرخی کو دیکھا تو گلابوں کو لالی عطا کر دی, دانتوں کی سفیدی کو دیکھا تو جھرنے کی شفافیت عطا کر دی. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو قادر و قدیر بھی ہے, خالق و غفور بھی ہے. کون ہے محمد؟ رسول کی کیا تعریف کری جائے, بس رسول کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ محمد جو مور سپر والشمس والضحاہا, شمع انجمن واللیل اذا یغشاہا, دریائے منزل سبحان الذی اسراہا, شاہد خلوت کعبہ قوسین و ادناہا, ممائع ودنا دنا فتضلاہا, مصباح گنجینہ فعلا بے ایماہا, اولی البصر باسط البصر وما طلا, توتی خوش بیان ما ینطق عن الہوا, بلبل ہزار داستان ان ہوا الا بحر یوحا. کون ہے محمد؟ شمع شبستان عربیت, پروانے چلا کی تربیت, تجلی پورے مکرمت, آئین جوال معرفت, اختر برج حقیقت, آسیان امت, بغم عرش اتباع, توفہ کسر ابتدا, زینت مسند انبیاء, مظہر و قامت کبریا, والد ام ابیہا, صاحب کنت و کنز مخفیہ. لفظ دلوں میں نہیں اتر رہے, یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے بیان پہ سنگریزے بولا کرتے ہیں. میں نے ابتدا میں جملے کہے تھے کہ اگر باتوں کو دلوں میں اتارنا ہے تو زمین کے خمیر پہ مزاج خطیب کا ہونا بڑا ضروری ہے. کون محمد؟ مور سپر والشمس والضحاہا, شمع انجمن واللیل اذا یغشاہا, دریا منزل سبحان الذی اسراہا, شاہد خلوت کعبہ قوسین و ادناہا, ممائع ودنا دنا فتضلاہا,
फॉलोवर नहीं है, रसूल के फॉलोवर है। कौन मोहम्मद? शम्मे शबी पे चाहता हूँ एक लफ्जों को दिलों में उतार ले। शम्मे शबी सानी अरबियत, परवाने चढ़ा के तरबियत, तजल्ली तूने मुकर्रमत, आईने जमाले मारिफत, अख्तर पूरी हकीकत, आसियाने उम्मत, बदमे राशे इत्तिबा, तोहफे तसल्लुत इत्तिदा, दीनत महमद अंबिया, मज़हब वहाब किबरिया, वालिद उम्मे बिहा, साहिब कुंतो कदम मख्फिया, वली निज़ाम अर्दो समा, सवारी वक्त रवा, हादी अर्दो समा, बाइक तखलीक को जहां, शमसुल दुहा, शाहीन नमा, फखरे अंबिया, हकीकत किबरिया, मुअल्लिम आज़म, सरकार आलम, खुलफाए आज़म, शफीए हादी उम्मम, गुले मुज़ार तौहीद, मीज़ान पैमाने तकलीफ, कबीर औली खान, खदीम दुनिया फरान, मिक़बाल हुदा, बदर तुजा, शाह हुदा, अखीर शेर खुदा, कबीर औली खान, खदीम दुनिया फरान, सरकार रसूलान मखलफ, अखीर शाह नजफ, मिक़बाल हुदा, बदर तुजा, शाह हुदा, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, तहा यासीन, मोहसिन आलम, सैयद आली नसब, हुर्मत हरमैन, वाली दारैन, ज़ीनत क़िबलतैन, सब्कुल हसनैन, तालिब अमीन बाक़ी ज़ुबानी, दुरूद ज़िंदा है, अपना सलाम ज़िंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम। दुरूद ज़िंदा है, अपना सलाम ज़िंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। ये कैसे हो सकता है कि रसूल शाफ़िई महशर भी हो और उम्मत सवाल की शर्मिंदगी महसूस करे? अल्लाहु अकबर, मैंने जुमला नज़र फरमा दिया। ये कैसे मुमकिन हो? ये कैसे मुमकिन हो? तो कौन है मोहम्मद? दिल में उल्फत है, तवज्जो है कि नहीं? इतनी मेहनत के बाद अब तो हक बनता है कि आप दिल से सुन लेंगे। कौन है? दिल में उल्फत है मोहम्मद की, तो दोज़ख कैसी? नहीं, एक एक फर्द को बोलना चाहिए। दिल में उल्फत है मोहम्मद की, तो दोज़ख कैसी? फिर सारे हश्र की रहमत का लिबादा क्या है? गुनाहों में मैं पढ़ रहा हूँ, किसी जंगल और गांव में नहीं पढ़ रहा हूँ। दिल में उल्फत है मोहम्मद की, तो दोज़ख कैसी? फिर सारे हश्र की रहमत का लिबादा क्या है? ऐ फरिश्तों मेरे अमाल ना देखो ठहरो, पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या है? देखूंगा कि आप कितने मुतवज्जो होकर सुन रहे हैं। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा ना करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो फिर अता ना करे। मारिफत का समंदर मौजूदा
وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے۔ آئیے شمع محفل کو اور آگے لے چلتے ہیں اور ایک عظیم خطیب کو دعوت فکر اور دعوت سخن اور دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں جناب عالی جناب مولانا نعیم مظفر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ آل محمد میں اپنی نورانی تقریر سے ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرمائیں۔ اس کے بعد جناب ریحان اعظمی صاحب، جناب ظفر اعظمی صاحب، جناب قائم اعظمی صاحب، جناب سکندر سیدھا پوری صاحب، جناب فیروز خان پوری صاحب جو بارگاہ آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ دیکھیے فہرست تو ذرا سی طولانی نہیں ہے، اگر آپ ذرا تو حوصلہ رکھیں گے تو یہ بات یوں ہی آباد رہے گا، لیکن اگر مالی ہی بات سے گریز کر جائے تو پھر بات کی بقا نہیں ہوتی۔ لہذا محفل کی زینت آپ ہیں، آئیے بر محمد والے محمد صلی اللہ